اللہ رب العزت اس کے آج کی یہ بابرکت میں ان کی بچی کا یوم پیدائش ہے۔ اللہ رب العزت اس بچی کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ پروردگار اس بچی کو عافیت والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کے منہ بن جاتے تھے، اور قرآن نے ان کا نقشہ بھی بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی بیٹی کی تو وہ غضبناک ہو جاتے، ان کا منہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا، اور وہ قوم سے منہ چھپاتے پھرتے اس برائی کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ اور اللہ رب العزت پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، قرآن آیت کا مفہوم ہے، اب وہ سوچتا کہ میں اس کو یا تو زمین میں درگور کر دوں یا پھر میں اسے جو ہے بڑی ذلت کے ساتھ گھر میں رکھوں اور اس طعنے کو میں برداشت کروں۔ مگر جب اسلام کا نور پھیلا، اسلام ہر طرف جو ہے وہ اپنی روشنیوں کو پھیلاتا ہوا آگے بڑھا، تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الفاطمہ، یعنی فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو سرکار نے ایسے موقع پر حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ جب لوگ بیٹیوں کی ولادت پر پریشان ہوتے اور وہ حزن و ملال کا شکار ہوتے، تو حضور نے ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کے سامنے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی جن بیٹیوں کو تم اپنے لیے حقیر سمجھتے ہو اس بیٹی کی تعظیم مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو۔ تو بیٹیوں کو عزت جو ہے وہ کریم مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے کہ آج اللہ نے بیٹی مذہب کے اندر عورت کی اتنی تعظیم و توقیر نہیں ہے کہ جتنی تعظیم و توقیر اللہ نے اسلام میں عطا فرمائی ہے۔ آج اندازہ لگائیں بھی جو ہے وہ اس میلے میں شریک ہوں گی اور اپنے حسن کے جلوے دکھا کر پوزیشن حاصل کریں گی۔ وہ لفظ مس جو ہے وہ یونین پر کیا بلا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حوا کی بیٹی فاطمہ کو اپنا آئیڈیل ماننے والی اب یہ بیٹیاں جو ہے معاذ اللہ یہود و ہنود کے سامنے اپنے حسن کی جلوہ نمائی کریں گی اور دنیا سے اپنے حسن کے تذکرے کروا کر معاذ اللہ نمبر 1 پوزیشن حاصل کریں گی۔ اللہ کی پناہ، جس بیٹی کو عزت اسلام نے دی، لیوا بیٹی کی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ اس نے اسلام کی چادر کو اتار کر پھینک دیا ہے۔ تو اس لیے تو میری مدنی آقا نے فرمایا نا کہ میں نے معراج کی رات جب جہنم میں دیکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے عورتیں نظر آئیں۔ تو سب سے زیادہ جہنم میں مجھے عورتیں، جنت میں یوں جائے گا کہ جس طرح یہ انگلی شہادت کی انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کتنی بڑی خوشخبری دی ہے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے، بیٹیوں کی تربیت کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔
میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے میری 40 احادیث طیبہ کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد جو ہے وہ انہیں امت تک پہنچایا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی 40 احادیث طیبہ یاد کرنا یا پھر ان کو پھیلانا، یعنی 40 احادیث طیبہ کی تشہیر کرنا، ان کو پمفلیٹ کی شکل میں یا چھاپ کر تقسیم کرنا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے بھی جو ہے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اربعین عطار، یعنی امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر ہفتے کو جب آپ کسی رسالے کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں یا لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس مدنی پیڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک حدیث لکھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ ایک حدیث لکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو پھر چند اسلامی بھائیوں نے ان احادیث طیبہ کو جمع کیا، تو ان احادیث طیبہ کو جمع کرنے کے بعد 40 احادیث سے کئی زیادہ تھی، تو 40 احادیثوں کو جمع کیا، ایک کتاب کی شکل دی اور اس کا نام رکھا اربعین عطار، یعنی 40 احادیث طیبہ امیر اہل سنت کی جمع کی ہوئی۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے، جتنے بھی ہمارے ہاں محدثین ہیں نا، انہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ریاض الصالحین کو لے لیجئے، تو اس مصنف نے بھی یعنی اس کتاب کے اندر کم و بیش 2000 کے لگ بھگ احادیث طیبہ لکھی ہیں، مگر پھر سے ایک رسالہ لکھا اربعین نووی کے نام سے، یعنی اس کے اندر انہوں نے 40 احادیثوں کو جمع کیا۔ کیوں؟ تاکہ سرکار کی وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے میری 40 احادیثوں کو جمع کیا، اس کو پھیلایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی مناسبت سے چند ایک احادیث طیبہ، بلکہ ہم 40 کا نصف یعنی 20 احادیث طیبہ اسی مناسبت سے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرما دے۔ پہلی حدیث طیبہ میرے مدنی آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، حضور نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرے۔ اس وقت تک کوئی شخص جو ہے تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرے۔ یہ ایک حدیث طیبہ۔ اور دوسری حدیث طیبہ حضور نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، حضور نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے جب بھی بات کرے خیر والی بات کرے، او لیصمت یا پھر خاموش رہے، یعنی بات کرنی ہے خیر والی بات کریں، نہیں تو پھر خاموش رہے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ بندہ ایسی باتیں کرتا ہے جس میں کوئی نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، مگر وہ باتیں مباح ہوتی ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں بے ضرورت مباح باتیں کرنے سے بچنی چاہیے۔ بعض دفعہ بندہ مباح باتیں کرتے کرتے گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، تو اس لیے بات کرنی ہے خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش ہی رہیں، تو خاموشی جو ہے وہ اچھی ہے۔ بعض دفعہ خیر کی باتیں کرتے کرتے بندہ گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، جب اس کے اندر اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے یا خود سے جو ہے وہ بے باک ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث طیبہ حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ، بلکہ جنت میں، حضور نے فرمایا جنت میں اللہ جنتیوں کو سب سے پہلی جو غذا کھانے کو دے گا، اللہ وہ مچھلی کی کلیجی عطا فرمائے گا، یعنی جنت میں جنتیوں کو پہلی غذا جو ہے وہ مچھلی کی کلیجی عطا کی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سبوں کو جنت الفردوس میں جنت کا پہلا کھانا نصیب فرمائے۔ چوتھی حدیث طیبہ حضور نے کیا فرمایا؟ من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ قیامت کی تکلیف کو اس سے دور فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا،
اللہ قیامت کی تکلیف کو اس سے دور فرمائے گا کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں تکلیف کو دور کیا ہوگا۔ پانچویں حدیث طیبہ، حضور نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث طیبہ، یہ جوامع الکلم حدیث ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اس حدیث پر عمل کرے تو معاشرے میں سے بگاڑ، معاشرے میں فساد ہی ختم ہو جائے۔ جب میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کروں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، مجھے کوئی دھوکہ دے، مجھ سے کوئی جھوٹ بولے، مجھ سے کوئی فراڈ کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی یہ باتیں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا۔ چھٹی حدیث طیبہ، حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضور نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں تو آپ پھر کامل مومن نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ سے مسلمان کسی کی پٹائی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اور زبان کی کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا وغیرہ وغیرہ، تو یہ زبان کی تکلیف ہے اور یہ ہاتھ کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، یعنی ابھی مال غنیمت تقسیم ہونا تھا، اس نے پہلے چرا لی۔ میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج اس پر وہ چادر جہنم کا بچھونا بنا ہوا ہے، وہ چادر جہنم کا بچھونا بنا ہوا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ تسمہ میں نے اٹھا لیا تھا بغیر تقسیم کیے۔ حضور نے فرمایا یہ تسمہ آگ کا تسمہ ہے، یہ تسمہ آگ کا تسمہ ہے۔ اندازہ لگائیں مال غنیمت تقسیم ہوتا جو پھر جو تمہارے حصے میں آتا تو آتا، مگر تم نے بغیر اجازت کے مال غنیمت میں سے اٹھا لیا، اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کے حوالے سے ملتا ہے کہ قبر میں انہیں کسی نے دیکھا تو فرمایا کہ سناؤ قبر میں کیا بیتی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے بخش تو دیا ہے مگر ایک چیز پر جا کے میری پکڑ ہو گئی تھی۔ کہا کیا پکڑ؟ فرمایا کہ کسی کا میں نے تنکا اٹھا کے اس کی بغیر اجازت کے منہ میں مارا تھا، میری وہاں پکڑ ہو گئی تھی۔ اللہ کی پناہ، یعنی میری وہاں پکڑ ہو گئی تھی، میں نے کسی کا فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ فرمایا کہ جس نے نماز عشاء پڑھی اللہ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے نماز فجر پڑھی اللہ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب نماز فجر کے ساتھ اتنا بڑا ثواب کیوں ایڈ کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز فجر نماز عشاء کی بنسبت زیادہ مشقت والی ہے، نفس پر زیادہ گراں ہے، تو گویا کہ جس نے نماز عشاء پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب ملے گا، پوری کا نہیں۔ اگر آپ کو پوری رات کا ثواب چاہیے پھر نماز فجر بھی پڑھو، تاکہ آدھی رات کا ثواب نماز عشاء کے ساتھ اور آدھی رات کا ثواب نماز فجر کے ساتھ۔ ایک تو اس کی وضاحت یہ بھی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ نماز عشاء پڑھی آدھی رات کا ثواب اور نماز فجر پڑھی پوری رات کا ثواب، گویا کہ ان دو نمازوں کی برکت سے اللہ آپ کو 1.5 رات کی نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ایک نوجوان نہ بیمار ہو گیا ہے، تو بلکہ وہ نوجوان نماز فجر میں آتا تھا، تو ایک دن ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ روزانہ نماز فجر میں ہوتا تھا، آج نماز فجر میں نہیں ہے۔ تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ رات کو نوافل پڑھتا رہا، وہ رات کو نوافل پڑھتا رہا۔ اب ظاہر ہے جو بندہ ساری رات نوافل پڑھے گا تو صبح میں تو آنکھ کھلنا مشکل ہو جائے گی، تو ساری رات وہ نوافل پڑھتا رہا، صبح میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، صبح میں اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، بس آنکھ نہیں کھلی، نماز پڑھ کے گھر میں اس نے نماز پڑھ لی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کاش یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا،
یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا، نوافل نہ پڑھتا، اس لیے کہ اس کا نماز فجر بجماعت آ کے پڑھنا ساری رات کے نوافل سے کئی گنا افضل اور کئی گنا اعلیٰ تھا۔ ہمیں کاش یہ نماز رات کو نوافل پڑھتا ہی نہیں۔ اب اسی اندازہ لگائیں، اگر ہم رات گئے تک محافل کریں، ٹھیک ہے جی، اور ساری رات محافل کرتے رہیں اور صبح نماز فجر بھی نہ پڑھیں، اندازہ لگاؤ وہاں تو نوافل پر جناب عمر کہہ رہے ہیں کاش تو ایک نفل بھی نہ پڑھتا، سو جاتا، پھر محافل کر کے صبح نماز فجر ہی نہ پڑھی۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سبوں کو نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث طیبہ حضور نے کیا فرمایا؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ حضور نے فرمایا جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے گا، اللہ راستہ دکھانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا بندہ اس نیکی پر عمل کرے گا۔ اللہ، یعنی ایک بندہ راستہ جاتا ہے، یہ مسجد کو راستہ جاتا ہے، آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، اللہ آپ کو بھی نماز جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندے نے صدقہ کرنا تھا، آپ نے اس کی ذہن سازی کی، آپ نے کہا جناب عالی آپ اس سے یہ صدقہ کریں، یہ صدقہ کریں، یہ صدقہ کریں، آپ کے کہنے پر اس نے صدقہ کیا، اللہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے کسی کو وضو کے فرائض سکھا دیے، وہ وضو کرے گا، اللہ آپ کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو نیکی کے راستے پہ ڈال دینا، یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، جب تک بندہ عمل کرتا رہے گا اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اگلی حدیث طیبہ حضور نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ اللہ اکبر، حضور نے کیا فرمایا؟ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نرمی یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ نرمی کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کا نرم ہونا، مزاج کا اچھا ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، اس کو کہتے ہیں قلب کی نرمی۔ اور جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دل کی نرمی عطا فرماتا ہے۔ دل کی سختی کا ہونا یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ نرم مزاج، سرکار سے بڑھ کر کوئی نرم ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ مال عطا فرمائے۔ اچھا، اب سرکار نے چادر پہنی ہوئی ہے، اس نے حضور کی چادر کو اتنی سختی کے ساتھ کھینچا نا، سرکار کے جسم نازنی پر نا اس چادر کے نشان پڑ گئے، اور حضور نے اس پر کوئی سختی نہیں کی، فرمایا ہاں ہم تمہارے لیے اہتمام کرتے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے کچھ دو، نہ تو سرکار نے اس کا کوئی قرض دینا ہے، اس نے آ کے سرکار سے مانگا، اور مانگنے کا انداز اس کا ایسا تھا، عرابی تھا، بدو تھا، اسے آداب رسالت کا پتہ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا ہاں اسے کچھ عطا کرو۔ کتنی نرمی ہے سرکار کی، اسے کہتے ہیں کہ نرم مزاج ہونا، اور جس سے دل کی نرمی مل گئی سمجھو اسے دنیا کا خزانہ مل گیا۔ اگلی حدیث طیبہ حضور نے کیا فرمایا؟ دع ما یریبک الی ما یریبک۔ فرمایا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پیسہ آیا ہے، آپ شک میں ہیں پتہ نہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کئی مٹکے شہد کے خریدے۔ درس حدیث جو ہمارا ہوتا ہے مسجد میں ریاض الصالحین، اس میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، کئی مٹکے شہد کے خریدے۔ غلام نے آ کے کہا حضرت وہ ایک مٹکے سے چوہا نکلا ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا ایسا کرو سارے کے سارے مٹکے گرا دو۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے اور ایک میں سارے کے سارے صدقہ کر دو، بلکہ گرانے کا ذکر ملتا ہے کہ سارے کے سارے مٹکے گرا دو۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ شک ہے پتہ نہیں وہ چوہا کس مٹکے سے نکلا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ بات میں غالباً کل بھی ایک ساتھی سے ذکر کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں نا کسی کی بکری چوری ہو گئی۔ اب وہاں پر جب بکری چوری ہو جاتی، بکری چوری کا مطلب کیا ہے کہ یہ اب چلی جائے گی پھٹے کے اوپر۔ اب آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں جہاں پہ گوشت بکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسائی کی دکان پہ نا، ہماری زبان میں اس نے پھٹا، تو کہتے ہیں وہ پھٹے پہ چلا گیا ہے گوشت۔
تو اس زمانے میں بکری چوری ہوگی کسی کی، اس نے شور شرابہ ڈالا، تب ظاہر ہے کسی کی بکری کا چوری ہو جانا گویا کبھی کسائی کے پاس چلی جائے گی، کٹ کے ذبح ہو کے آ جائے گی باہر مارکیٹ میں بکنے کے لیے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ گوشت منگوایا کرتے تھے، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ایک بندے کو بلایا، فرمایا کہ یہ بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جناب اتنے سال۔ کہا اچھا، آپ نے اتنے سال باہر سے گوشت خرید کر نہیں کھایا، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گوشت اس بکری کا نہ آ جائے جو چوری کر کے کہیں آ نہ گئی ہو۔ تقوی کا عالم دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی بکری کسی کسائی کے ہتھے لگے اور وہ آ جائے۔ تقوی کا عالم یہ ہے۔ اور کئی سال تک آپ نے بکری کا گوشت جو ہے وہ باہر سے منگوا کے تناول نہیں فرمایا۔ اس نے کیا فرمایا؟ دا، چھوڑ دو اس چیز کو جو آپ کو شک میں ڈال رہی ہے، اس چیز کو اختیار کرو جو آپ کو شک میں نہیں ڈالتی۔ یہ ہے صاحب اپنا اولیاء کرام کا تقوی۔ اگلی حدیث طیبہ میری مدنی آقا نے کیا فرمایا؟ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ حضور نے فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور ہم نے بلکہ کئی مشاہدات کیے، کئی تجربات ہمارے آئے کہ جناب میں نے صدقہ کیا، بڑی سے بڑی بلا ٹل گئی ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور بعد ہم نے خود دیکھا ایک بندہ کہ جناب میری طبیعت بہت خراب ہے، اس کے نام کا بکرا ذبح کیا، کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری بلائیں نکل کے چلی گئی، پوری بلائیں نکل کے چلی گئی ہیں۔ کسی کے نام کا صدقہ دیا، کہتا ہے جسم میرا ہلکا ہو گیا۔ تو صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے حدیث طیبہ حضور نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری ہر تکلیف میں کی جانے والی دعا کو اللہ قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کے دنوں میں بھی دعا کیا کرے۔ اور ایک حدیث طیبہ کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ مشکل میں تمہاری مدد کرے تو تم آسانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں دیا کرو، اسرت کے دنوں میں رب تمہاری مدد کرے گا، یسرت کے دنوں میں تم نے رب کو یاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ میرے مدنی آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ۔ فرمایا اگر کسی کا بھائی گناہ سے توبہ کر لے اور اس کے باوجود کوئی بندہ اس کو غیرت دلائے، اس کو شرمندگی دلائے، وہ بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اسے اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اب اس کو اب یوں سمجھے، ایک شخص تھا چوری کرتا تھا، اس نے توبہ کر لیے، آپ بھری محفل میں او چور او چور او چور، اب اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کوئی گناہ کے کاموں میں تھا، اس نے توبہ کر لیا، اب اس نے چھوڑ دیا ہے اور آپ لوگوں میں اس کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ گناہ یہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا۔ کتنا بڑا اللہ اسے سزا، کتنی بڑی سزا دے گا؟ وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ اس گناہ میں نہ پڑ جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے کہا سود خور ہو، سود خور ہو، سود خور۔ اب وہ کہے خدا کے بندے میں نے توبہ کر لی ہے، رب نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، تو کیوں پردہ چاک کرتا پھر رہا ہے؟ اب اللہ اسے کیا سزا دے گا؟ وہ خود سود میں پڑ جائے گا۔ اگر کسی کے گناہ پوشیدہ ہوں، آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے پردہ فاش نہ کیا کریں۔ وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندوں کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ نے میرے اور آپ کے کتنے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے گناہ ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے کیا ہیں، اللہ نے میرے آپ کے کتنے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے کہ لوگوں کیا پتا مولوی صاحب کتنے بڑے گناہ کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نمازی بن کے جا رہے ہیں، ٹوپی پہن کے گھر جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ نمازی آ رہا ہے، آپ کے گناہ کتنے اللہ جانتا ہے۔ تو جب رب نے پردہ رکھا ہے تو تم کیوں پردے فاش کرتے ہو؟ وہ بڑی پیاری حکایت مجھے یاد آ گئی، جناب موسیٰ السلام کے زمانے میں نا وہ سارے آگے کے دعا کرے بارش اترے، تو دعا کی کہ اللہ فرمائے اے کلیم تمہارے اس محفل میں گناہگار آدمی اس کو نکالو پھر بارش کروں گا، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔
आपने फरमाया देखो भाई जो भी गुनाहगार बंदा है चुप के निकल जाए, बारिश नहीं आ रही उस बदबख्त की वजह से। उस बंदे ने दिल ही दिल में तौबा की, मालिक आज पर्दा रख ले, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। बस उसने तौबा की, अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दिया है। अब अगली बात जो कहने लगा हूं, जिस बात को मैंने उठाया है, जनाब कलीम क्या कहते हैं, ए परवरदिगार वो बंदा कौन है? वो बोलो जरा बता तो सही, वो है कौन? मेरे रब ने क्या फरमाया, ए कलीम जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका ऐब नहीं खोला, अब तो उसने तौबा कर लिया, अब क्यों ऐब खोलूं मैं? जब वो गुनाहगार था मैंने तब नहीं बताया, अब उसने तौबा कर लिया, मैं अब क्यों बताऊं? तो जब बंदा तौबा कर ले तो फिर रब तो तौबा ना भी करे, रब वैसे भी अब छुपाता रहता है अगर बंदा तौबा कर ले। अल्लाह अकबर। आखिर एक दो हदीसें हैं, बात खत्म करने लगा हूं, इसलिए कि हुजूर का फरमान है कि 40 हदीसें, तो उसमें से 2 हदीसें तो हमें मिल जाए ना, 20 हदीसें तो मिल जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अगली हदीस तैयबा 17वीं हदीस, हुजूर ने क्या फरमाया, अंत साहिबी अलल हौदी व साहिबी फिल गार, ए अबू बकर हौज पर भी तुम मेरे साथी हो और गार में भी तुम मेरे साथी हो। अल्लाह। 18वीं हदीस तैयबा, हुजूर ने क्या फरमाया, मा मिन मुमिनिन युअज़्ज़ी अखाहु बिमुसीबतिन इल्ला कसाहुल्लाहु मिन हुललिल करामति यौमल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की मुसीबत में ताज़ियत करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसे इज्जत का लिबास पहनाएगा। आपके भाई का दोस्त फौत हो गया, चले गए जनाब, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। बीमार था, तीमारदारी के लिए चले गए, किसी का चोरी हो गई, आप उसको दिलासा देने के लिए चले गए, अल्लाह इनाम क्या देगा? इज्जत का लिबास पहनाएगा। अगली हदीस तैयबा, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़रअतुमूहु फ़बकू फ़इन लम तबकू फ़तबाकू। फरमाया कि जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लिया करो। और मेरे मदनी आकर रोया करते थे कुरान पढ़ के। आखिरी हदीस तैयबा, हुजूर ने क्या फरमाया, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू। फरमाया कि जो बंदा आबे ज़मज़म को जिस मकसद के लिए पिएगा, अल्लाह उसे उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाया कि जो बंदा आबे ज़मज़म का पहला घूंट पिए और जो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो इमाम शाफी फरमाते कि मैंने जब आबे ज़मज़म का पहला घूंट पिया, मैंने दुआ की, ए परवरदिगार तू मुझे इल्म नाफे अता फरमा दे। तो जिस मकसद के लिए आबे ज़मज़म पिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सबों को इन 20 अहादीस तज्जिबा की ढेरों बरकतें अता फरमाए। हुज़ूर ने क्या फरमाया कि मैंने उस हदीस की फजीयत को पाने के लिए हदीसें बयान की हैं। हुज़ूर ने जिसने 40 अहादीसों को पढ़ा या सुनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे आलिम जैसी मौत अता करेगा। एक हदीस पाक का मफहूम तो ये है, और दूसरा क्या है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। और हुजूर ने एक और हदीस पाक, हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी हदीस को सुना, फिर उसको महफूज किया, फिर उसको याद किया, फिर उसको लोगों तक पहुंचाया, फरमाया कि जिस दिन लोगों के चेहरे सलामत नहीं होंगे, अल्लाह उस दिन भी उसका चेहरा सलामत रखेगा। तो गोया कि हमने सरकार के 20 मीठे मीठे फरामीन पढ़े हैं और सुने हैं। अल्लाह